السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈائجسٹو سسٹم کے بارے میں پڑھنا ہے، یعنی نظام انہضام سے کیا مراد ہے اور اس میں کون کون سے اعضاء حصہ لیتے ہیں، اس کی وضاحت کرنی ہے آج۔ نظام انہضام انسانی زندگی کی بقا کھانے پینے پر موقوف ہے۔ ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں اسے خوراک کہتے ہیں، یعنی انسانی زندگی جو ہے وہ خوراک کے بغیر ناممکن ہے۔ انسانی خوراک ٹھوس صورت میں ہوتی ہے، اسے جزو بدن بننے میں ایک خاص انداز سے کیمیائی عمل سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کیمیائی عمل کو نظام انہضام کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے، اگر ہم روٹی کھاتے ہیں یا چاول کھاتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز کھاتے ہیں تو وہ ٹھوس صورت میں ہوتی ہے، سخت صورت میں، تو اس کو جزو بدن بننے کے لیے ایک کیمیائی عمل سے گزرنا پڑتا ہے اور اس سارے عمل کو جو ہے وہ نظام انہضام کہتے ہیں۔ خوراک تحلیل ہو کر خون میں شامل ہوتی ہے اور پھر جزو بدن بنتی ہے۔ خوراک کے اس طرح تحلیل ہونے کے عمل کو نظام انہضام کہتے ہیں۔ یعنی خوراک کیا ہے، جب ہم چباتے ہیں یا آگے اس پہ کیمیائی عمل ہوتا ہے تو وہ تحلیل ہو جاتی ہے، حل ہو کر وہ خون میں شامل ہو جاتی ہے اور پھر پورے جسم میں شامل ہوتی ہے۔ خوراک کی اس طرح تحلیل ہونے کے عمل کو نظام انہضام کہتے ہیں، اور اس کو ہضم کرنے کے لیے، خوراک کو یا تحلیل کرنے کے لیے کون کون سے اعضاء کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں آتا ہے منہ۔ ہضم کا عمل دراصل منہ سے شروع ہوتا ہے، یہ ایک خلا ہے، اس میں ہونٹ، دانت، زبان اور تالو شامل ہیں۔ منہ میں خوراک کے بڑے ذرات چھوٹے ذرات میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ہونٹ غذا کو باہر نکلنے سے روکتے ہیں۔ زبان غذا کو الٹ پلٹ کر دانتوں کے نیچے لاتی رہتی ہے۔ زبان خوراک کا ذائقہ چکھنے میں مدد دیتی ہے۔ دانت خوراک کو چباتے، کاٹتے، کترتے اور پیستے ہیں۔ اس عمل کے دوران منہ سے لعاب دہن سلائیوا تھوک جاری رہتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کی رطوبت ہے جس سے خوراک نرم اور تر ہو جاتی ہے اور حلق میں اترنے کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی منہ میں کیا ہے جی، جب ہم غذا یا خوراک ڈالتے ہیں تو ہونٹ جو ہے وہ اس خوراک کو باہر نکلنے سے روکتے ہیں، پھر زبان جو ہے وہ خوراک کو الٹتی پلٹتی ہے اور دانتوں کے نیچے لاتی ہے، پھر دانت جو ہیں اس کو چباتے ہیں۔ زبان خوراک کا ذائقہ چکھنے میں مدد دیتی ہے، اور اس سارے عمل کے دوران جو ہے منہ سے لعاب دہن ایک پانی سا نکلتا ہے جس سے خوراک جو ہے وہ نرم اور تار ہوتی ہے اور اس سے ہمارے حلق میں اترنے کا عمل آسان ہو جاتا ہے خوراک کا۔ نمبر 2 پہ ہے جی حلق۔ یہ کیف نما عضلاتی آلہ ہے۔ چبائی ہوئی باریک غذا حلق میں سے ہوتی ہوئی خوراک کی نالی میں چلی جاتی ہے۔ یعنی حلق کیا ہے، ایک آلہ ہے کیف نما، اور چبائی ہوئی جو باریک غذا ہے وہ حلق میں سے ہوتی ہوئی خوراک کی نالی میں چلی جاتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے خوراک کی نالی۔ یہ ایک عضلاتی نالی ہے، یہ تقریباً 25 سینٹی میٹر لمبی نالی جو حلق سے معدہ تک جاتی ہے، یہ سانس کی نالی کے پیچھے واقع ہے۔ اس کے عضلاتی دباؤ کی وجہ سے خوراک معدہ کی جانب بڑھتی ہے۔ یعنی خوراک کی نالی کتنی ہے، 25 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے اور یہ حلق سے معدے تک جاتی ہے۔ ہاں جی، نمبر 4 پہ ہے جی معدہ۔ یہ ایک تھیلے کی قسم کا سب سے زیادہ پھولنے والا عضو ہے۔ معدہ ہاضمے کے عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس میں غذا کا عارضی ذخیرہ ہوتا ہے، یعنی عارضی طور پر خوراک جو ہے وہ معدے میں ٹھہرتی ہے۔ یہ پیٹ کے اوپر کے حصے کے درمیان چھاتی کے نیچے زیادہ تر بائیں جانب واقع ہوتا ہے۔ معدہ 12 سے 15 انچ لمبا ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً 2.5 کلو غذا آ سکتی ہے، یعنی یکمشت جو ہے اس میں ہم جو غذا ٹھہرا سکتے ہیں وہ 2.5 کلو ہے۔ معدے کے اوپر والے حصے کو جہاں خوراک کی نالی ملتی ہے کارڈیک اینڈ کہتے ہیں، اور نیچے والے حصے کو پائلورک اینڈ کہتے ہیں۔ کارڈیک اینڈ والے حصے سے غذا معدے میں داخل ہوتی ہے اور تقریباً 3 گھنٹے معدے میں رہتی ہے۔ معدے کا حجم انسان کی عمر اور قد و قامت کے مطابق ہوتا ہے، اور معدے کی 3 تہیں ہوتی ہیں۔ سب سے اوپر والی جو تہہ ہے وہ ایک جھلی سی ہوتی پتلی، جسے پیریٹونیم کہتے ہیں۔ درمیانی تہہ جو ہے وہ غیر ارادی عضلات سے بنی ہوتی ہے، اور جو سب سے اندرونی تہہ ہوتی ہے وہ خاردار ہوتی ہے، اور یہ معدے کا استر ہوتا ہے۔
اس کی شکل شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح ہوتا ہے، یعنی جس طرح آپ چھتے کو دیکھتے ہیں ایسے ابھار سے بنے ہوتے ہیں۔ اس تہ کو خاردار ابھار کو میوکس ممبرین کہتے ہیں۔ اس کے اندر بے شمار غدود ہوتے ہیں۔ یہ غذا معدے میں داخل ہونے پر ایک خاص قسم کی رطوبت خارج کرتے ہیں جسے رطوبت معدی یا گیسٹرک جوس کہتے ہیں، یعنی غذا میں جو ہے وہ ایک خاص قسم کی رطوبت ہوتی جسے گیسٹرک جوس کہتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے جی اس کا حصہ چھوٹی آنت۔ یہ آنت معدہ کے نچلے سوراخ پائلورک اینڈ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ آنت در حقیقت بہت لمبی ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 2.5 میٹر ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 2.4 میٹر ہوتی ہے، لیکن چھوٹی آنت کہلاتی ہے کیونکہ یہ آنت قطر میں کم اور تنگ ہوتی ہے۔ چھوٹی آنت کے ابتدائی حصے کو ڈیوڈینم کہتے ہیں، اسے 12 انگشتی آنت بھی کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی تقریباً 25 سینٹی میٹر اور انگریزی حرف سی کے مانند ہے۔ ڈیوڈینم میں پتا اور لبلبا کی نالیوں کے سرے کھولتے ہیں جس میں صفرا اور لبلبا کی رطوبتیں شامل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے غذا کا زیادہ حصہ ڈیوڈینم میں ہضم ہوتا ہے۔ چھوٹی آنت کے دوسرے حصے کو یعنی درمیانی حصے کو جیوجینم کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی 2 میٹر ہوتی ہے۔ آنت کے آخری حصے کو ایلیم کہتے ہیں۔ چھوٹی آنت کے اندرونی آستر میکوز جس پر تولیے کی بر کی طرح لاکھوں چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں جنہیں ویلائی کہتے ہیں، یہ غذائیت کو جذب کرتے ہیں، یعنی چھوٹی آنت میں جو ہے وہ غذائیت جذب ہوتی ہے۔